بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے بہت سارے ایسے ایشوز کے اوپر بات کرنی ہوتی ہے، لیکن آج کے پروگرام کا آغاز ایک لطیفے سے کریں۔ ایک بیوہ خاتون کی ایک رنڈوے صاحب سے شادی ہو گئی اور دونوں جہیز کے اندر بچے لے کے آئے، اور جب ان کی شادی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس شادی میں سے بھی خوشی دکھا دی۔ تو پھر ایک دن خاتون نے اپنے میاں کو فون کر کے کہا کہ دیکھیں، میرے بچے آپ کے بچوں سے مل کے ہمارے بچوں کو مار رہے۔ ٹھیک ہے، یہ مجھے پڑھ کے ایک ٹویٹ پڑھ کے یاد آیا، اور ٹویٹ ہے جی محترمہ جمائمہ گولڈ سمتھ صاحبہ کا۔ اور جمائمہ گولڈ سمتھ صاحبہ نے اپنے بچوں کے باپ کی رہائی کے لیے عالمی سطح کے اوپر کیمپین جو ہے اس کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے جی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ گلی میں بیٹھا ہوا ایک یوتھڑ جو ہے، تھڑے کے نیچے زبان نکال کے ہانپنے والا ایک یوتھڑ جو ہے، اس کی زبان اور اس ٹویٹ کی زبان ایک ہے۔ اب یا تو ان کا کاتب ایک ہے جس نے لکھی ہے، رائٹر ایک ہے۔ اگر رائٹر ایک نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بھر کے یوتھڑ اور یوتھنے کسی بھی زبان میں بات کرے اور کسی بھی لہجے میں بات کرے، لیول ان کا ایک ہی ہوتا ہے جی۔ ہاں، تو موصوفہ نے جس طرح عمران احمد خان نیازی صاحب نے فرمایا تھا نا کہ میرے بچوں کی نانی کے گھر کے باہر جا کے نون لیگ والوں نے مظاہرہ کیا، آپ کو یاد ہو اگر تو انہوں نے بڑا شکوہ کیا تھا کہ میرے بچوں کی نانی، انہوں نے اپنی ساس نہیں کہا کیونکہ ساس والا رشتہ تو ختم ہو چکا تھا، تو موصوفہ نے وہ ریسیپروکیٹ کر دیا کہ میرے بچوں کے ابا کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے۔ میں چاہ رہا ہوں یہ ماسٹر پیس لکھا ہے نا، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، پھر آپ نے اپنے ارد گرد تمام یوتھروں کے اوپر نظر دوڑانی ہے کہ اس زبان کے اندر اور اس کانٹینٹ پہ مشتمل آپ کو کون کون گفتگو کرتا ہوا پایا جاتا۔ تو موصوفہ رقم تراز ہیں، اور انہوں نے کہا جی کہ in last few weeks، گزشتہ چند ہفتوں کے دوران there have been serious and concerning developments regarding my son's father، میرے بچوں کے ابا کے بارے میں پریشان کن اور سنجیدہ جو ہیں وہ باتیں سامنے آ رہی۔ عمران خان's treatment is in prison، فکرہ ختم، فل سٹاپ۔ عمران خان کے ساتھ جو سلوک جیل میں ہو رہا ہے، جی کیا سلوک ہو رہا ہے جی؟ اچھا، جھوٹ بولنے کی چیزیں نہیں بتائے گی، وہ اس نے نہیں بتانی، لیکن میں آپ کو ساتھ میں پوائنٹ آؤٹ کرتا جاؤں گا۔ The Pakistan authorities have stopped all visits to him by his family and his lawyers۔ حکومت پاکستان نے اس تک اس کے وکلا اور خاندان کے تمام وزٹس جو ہیں وہ ختم کر دیے۔ یہ بھی پہلی بات یہ ہے، پہلا جھوٹ تو تمہارا یہ ہے کہ اس کی ساری خاندان پہلے ہی جیل کے اندر، 2 بہنیں ہیں اس کی، ٹھیک ہے، ناقد خدا تو نہیں ہے بہنیں، لیکن خامدوں کے بغیر پتہ نہیں، اب یہ کوئی ٹرم ہے نہیں اردو کے اندر نا، مطلب جس کے کوئی بال بچے نہ ہو اس کو تو ناقد خدا کہا جا سکتا ہے، مطلب جس کی شادی بھی ہو، نکاح بھی قائم ہو، لیکن وہ اپنے خامد سے الگ رہ رہی ہو، اس کے بارے میں اردو میں کوئی ٹرم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کی دونوں ہمشیرگان جو ہیں وہ اس وقت جیل میں۔ عمران احمد خان نیازی کی حاضر سروس بیگم ہے، وہ اس وقت ان کے ساتھ والی کھولی میں قید ہیں، تو خاندان کے سارا بی بی اندر بیٹھا ہے۔ آپ کس کے ساتھ ملاقات خاندان میں، اور کس، مطلب بھانجا ایک اچھل اچھل کے چھت کو بجتا تھا وہ بھی جیل میں ہے، آپ کس سے ملوانا چاہ رہی ہیں نا، مینشن کریں نا کہ کون سا خاندان کا فرد ہے جو 2 نمبری نہیں کی جس نے اور جو باہر رہ گیا ہے، تو اس سے جی ملاقات کروائی جائے تو سوتے صحیح نا۔ اچھا جی، آگے فرماتی ہیں کہ جناب they have also postponed all court hearings in addition to cutting off in-prison visits and in defiance of a court order۔ ایتھے میں چپ کر بی بی تو کڈی جھوٹھی، ٹھیک ہے، ان کی ملاقاتوں پہ پابندی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے اجلاس کی وجہ سے لگائی 12 دن کے لیے، اور تو
ایسے جھوٹ بک رہی ہے کہ جیسے پتہ نہیں کتنی دیر ہو گئی ہے. اچھا 12 دن کے لیے ابھی اس میں 10 دن گزر گئے ہیں, 2 دن صرف باقی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن آپ دیکھیں نا, یوتھڑ یہاں کی بھی ہو, جھوٹ بولنے کی, دبا کے بولنے کی. اچھا جی آگے آ جائیں. اچھا, ان شیئر وائلیشن آف کورٹ آرڈر کی خلاف ورزی میں پابندی لگا دی. بھائی کورٹ نے ہی کہا ہے کہ 17 نو ملا دینا, جا کے 17 تو پہلے انہوں نے ملانا, ٹھیک ہے. اور جو قانون اس وقت ریاست پاکستان کے اندر وابستہ ہے وہ آپ کے مدارالمحام اور بزرگان اس بر صغیر کے اندر دے کے گئے ہوئے ہیں. آرٹیکل 245 جس کے تحت جب فوج آ جائے تو بنیادی حقوق معطل ہو جاتے ہیں. کچھ خدا کا خوف کر لے مائی, ٹھیک ہے نا. ہیو گرانٹ دے نال تو پاویں جایا کر, لیکن ایڈے جھوٹ سے نہ بولیا کر مائی. خیر جی. اچھا جی, his weekly calls to his sons Sulaiman and Qasim Khan, who are British and who live in London, were stopped on 10th of September. 10 سپٹمبر کو اس کی کسی سے کوئی بات نہیں ہونی تھی, کیونکہ 245 پاکستان کے اندر اور اسلام آباد کی ٹیریٹری کے اندر انووک ہو چکا ہوا تھا. کسی کو سیکھ لے یا پڑھ لے مائی. اچھا جی اگے چلو جی. We have received reports that the authorities have now turned off the light and electricity. ایتھے ہوں تجھے دیکھنا ہے, مطلب ایک گلی کے اندر بیٹھا ہوا یوتھڑ اور جمائمہ گولڈ سمتھ کے خیالات کے اندر ہم مانگی آپ نے ملاحظہ کرنا, ٹھیک ہو گیا جی. اس نے کہا جی کہ وہ کمرے دیا دیواراں بند کر. اس کا جو وہ ہے نا, وہ آگے لکھا ہوا ہے, میں کہ اردو جی داس دی, اس کا جو بڑا ظلم, اسے آئسولیشن میں بھیج دیا گیا. مائی کبھی آپ کو پتا ہے آئسولیشن کیا ہوتی ہے؟ آئسولیشن میں بھیج دیا گیا ہے, نہیں کوئی پتہ نہیں. اچھا اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ جناب لائٹیں بند کر دی گئی ہیں, اس کا کک جو ہے وہ چھٹی کے اوپر بھیج, اس کو اپنے سیل سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے. سیل سے باہر جانے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہوتی. ہاں فیض امید والا دور تو گزر گیا نا کہ فیض صاحب گاڑی پہ آئیں گے اور ان کو بٹھا کے اور جیل کے اندر گھماتے رہیں گے, ٹھیک ہے نا, وہ دور تو گزر گیا نا. He is now completely isolated in solitary confinement, literally in the dark with no contact with the outside world. His lawyer are concerned about his safety. کہتے جی انہوں نے رہے کمرے جی بند کر, اس کا باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہے. وہ حقیقی طور پر قید تنہائی کا شکار بنا دیا گیا ہے. اسے پتہ نہیں دن کب چڑھتا ہے, رات کب چڑھتی ہے. ماری دیکھو تسی ماتم کس لیول دا کار, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کہتی ہیں these action come in context with ongoing targeting Imran's family as well as his party PTI. مطلب اس کا واحد مقصد عمران احمد خان نیازی کی عظیم 98% اکثریت اور حمایت والی پارٹی جو ہے, جس کا کوئی بندہ آج باہر نہیں نکلیا, اس کو توڑنا ہے, عمران خان کو جھکانا ہے اور اس کے سپورٹر جو ہیں ان کو خاموش کرنا ہے, اور پاکستان کے اندر عمران خان اور تمام اپوزیشن کو خاموش کرنا. Imran's nephew Hassan Niazi is civilian has been detained in military custody since August 2023. کہ اگست 2023 سے اس کا جو بھتیجا ہے حسان نیازی, اس کو بھی جو ہے وہ قید تنہائی میں ملٹری کی کورٹ کے اندر, ملٹری کی اس کے اندر رکھا گیا. نہیں کہنا صحیح کہ وہ آپ بی ان کو سمجھاتی نا کہ نہیں, جنرل کی پینٹ جو ہے وہ ہوا میں لہرا کے کہتے کہ اس کا جو ویسٹ ہے وہ 52 انچ کا ہے, یہ نہیں کہا کرتے, ٹھیک ہے نا. یہ بھی تو آپ کو سمجھانا چاہیے نا. اگر یہی حرکت قاسم اور سلیمان برطانیہ میں کھڑے ہو کے کسی برطانوی جرنیل کے ساتھ کریں, اگلے شام کا اندھیرا نہ پھیلنے دیں, اس سے پہلے تو نہ دیں, ٹھیک ہے نا. اور وہ بالکل بھی نہ دیکھیں کہ موصوف جو ہیں وہ نواسے ہیں سر گولڈ سمتھ کے, تو نہ دیں اگلے, ٹھیک کر کے دکھانا ذرا ہوتے. یہ نہیں بتا رہی کہ حسان نیازی نے حماقت کیا فرمائی, حسان نیازی نے جرم کیا کیا. More recently, Imran Khan's sister Uzma and Alima Khan, who have continued to speak out on his behalf, have also been arrested as they made. وہ ملاقات کروانے کے لیے لے کے گئے, ملنے, وہ خاندان کو ملا لے, وہیں پہ ملا لے, وہ بھی جیل میں چلی گئی, ٹھیک ہے. ہاں اللہ آپ کا بھلا کرے. اور انہوں نے کہا جی ان کو بھی حالیہ دنوں کے اندر علیمہ کو اور علیمہ باجی اور عظمہ باجی کو گرفتار کر لیا گیا ہے.
اور ان کو بھی جیل میں بند کر دیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے پیسفل ڈیمانسٹریٹ کیا تھا. یہ پیسفل ڈیمانسٹریشن بھگتا ہے نا اسلام آباد والوں نے, یہ ان کا پیسفل ڈیمانسٹریشن. اور جون اس سال کے اندر یو این ورکنگ گروپ نے یک طرفہ قید جو ہے وہ عمران احمد خان نیازی کی ڈکلیئر کی تھی. یہ فراڈ تھا. میں آپ کو اپنے ویلاگ کے اندر بتا چکا ہوں کہ یہ جو گروپ ہوتا ہے اس کی حیثیت یو این کے ادارے کی نہیں ہوتی, یہ اس سے منسلک ایک این جی او ہوتی ہے. اس کی سٹیٹمنٹ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. آپ اس کو پیسے دیں, سٹیٹمنٹ دیں, لکھ کے یہ جاری کر دیتے ہیں. اس لیے حکومت پاکستان نے اس کے اوپر کومنٹ کرنا بھی گوارا نہیں کیا. اگر اقوام متحدہ کا کنسرن تھا تو حکومت کو کوئی اس کے خلاف فائل کرنا چاہیے تھا. اقوام متحدہ کے ریگولر ادارے ہیں, پھر اس سے آگے منسلک ان کے ساتھ نان گورنمنٹ ادارے. تو یہ نان گورنمنٹ ادارہ جو ہے اس کی بات جو ہے وہ کوٹ کر رہی ہیں. اور شدید ترین ایز اے میٹر آف ایمرجنسی, شدید ترین ایمرجنسی کے تحت ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ عمران خان کو رہا کروایا جائے, اینڈ فار دا ریلیز آف ہز سسٹرز اینڈ نیفیوز ایز ویل ایز, اور اس کے سن کے ساتھ ان کا رابطہ کروایا جائے, دوبارہ اسٹیبلش کیا جائے تاکہ وہ اس کا فرسٹ ہینڈ پتہ چل سکے کہ ان کی حالت کیا ہے. بی بی, اگر آپ سر گولڈ سمتھ کی صاحبزادی نہ ہوتی, اگر سر گولڈ سمتھ نے اسرائیل نہ بنوایا ہوتا اور اسرائیل نے اس وقت تک 70,000 فلسطینی شہید نہ کیے ہوتے, اور آپ نے اور آپ کے بھائی زیک گولڈ سمتھ نے اسرائیل کی اس قتل و غارت گری کے جواز پیش نہ کیے ہوتے, اور بڑھ بڑھ کے چڑھ کے 6 ماہ کے 3 ماہ کے معصوم بچوں کو جس طرح وہ جلا کے خیموں میں مار رہے ہیں, اگر انہوں نے یہ نہ کیا ہوتا تو میں یقیناً آپ کے سابقہ خامند اور آپ کے بچوں کے باپ کے بارے میں ضرور آواز اٹھاتا. لیکن چونکہ آپ ایک کرمنل ہیں, آپ کرمنل بلڈ کیری کرتی ہیں, اور آپ ایتھنک کلینزنگ کر رہی ہیں ایک لیجٹیمیٹ کمیونٹی کی, جن کو ان کی سرزمین کے اوپر جلا کے بموں سے گولیوں سے مارا جا رہا ہے, تو آپ اس لائق نہیں ہیں کہ آپ کی اس بات میں آپ کو سپورٹ کیا جائے. اور ویسے ہیں آپ جدی پچھی جھوٹی, اور آپ نے اس کے اندر جھوٹا سٹیٹمنٹ دیا ہے, اور یہ سٹیٹمنٹ صرف پاکستان میں جھوٹ پہ پلنے والی مخلوق یوتھیا مجہول القوم الجاہلی العقل المحدود لمیٹڈ ایڈیشن, وہ جھوٹ پہ رہتی ہے نا زندہ, جھوٹ سے پیدا ہوئی, جھوٹ کی پیداوار ہے نا, ماں نے بھی پیوں نال جھوٹ ہی بولے ایسی یوتھیاں تھی, ٹھیک ہے, کہ تو وہ جھوٹ پہ پیدا ہوئی, جھوٹ پہ پلتے ہیں. تو آپ جو ہیں ان جھوٹوں کی جھوٹی نمائندہ ہیں, جس نے اس کے اندر کم از کم 13 فیکچولی جھوٹ بولے. میں نے کہا کہ سودا ذرا نقد ہی واپس کر دیا جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق.